ایک نئی بات، ایک نیا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس واقعے کی تمہید یہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ شروع کی، چونکہ ہزاروں سال سے وہ لوگ بت پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، گناہوں میں ملوث تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 570 سال کم و بیش ہو گئے تھے۔ ان سے لے کر ہمارے نبی تک تو کوئی نبی آئے نہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کم 3000 سال ہو گئے تھے کہ کوئی نبی نہیں آیا ملک عرب میں۔ تو ہر طرح کی برائی، بے حیائی، گناہ، کفر، شرک ایسی اس سماج میں رچ بس گئی تھی کہ ان کے یہاں نیکیوں کا کوئی تصور باقی ہی نہیں بچا تھا۔ لے دے کے نیکیوں کے نام پر وہی کچھ کعبۃ اللہ کی تعظیم، اس کا طواف، صفا مروہ کے بیچ دوڑنا، حج اور عمرے کے ارکان، اس میں بھی بہت ساری خرافات شامل کر دیے تھے، ورنہ صرف بت پرستی بت پرستی بت پرستی، اچھائی کا تو نام و نشان برائے نام رہ گیا تھا۔ ایسے میں جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی نے جب دین حق کی دعوت دی کہ بتوں کو چھوڑو، ایک خدا کی عبادت کرو، بت تمہارا بھلا بھلا کچھ نہیں کر سکتے، بت تو خود اپنے ہاتھ سے تم بناتے ہو، یہ بت اللہ ہو ہی نہیں سکتے، خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس طرح کی اور ساری باتیں کہ نماز پڑھو، نیک کام کرو، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، غلط کام مت کرو، اہل حقوق کے حق ادا کرو، ایسی پابند زندگی، ایسی نیکیوں کی بات یہ ان لوگوں کے حلق سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے اگر کسی کو بخار کی بیماری ہو جائے، سخت بخار، تو اس کو اگر اچھی چیز کوئی دے تو اس کو اچھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اس کو پھل دینا تو پھل بھی نہیں کھاتا ہے، کیسا لگ رہا ہے۔ تو جس کا مزاج بگڑا ہوتا ہے اچھی چیز خراب لگتی ہے، ویسے ان کا مزاج بگڑا تھا تو دین حق ان کو خراب لگتا تھا۔ اس لیے اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف عرب کے لوگ بہت سخت تھے، بڑا ظلم کرتے تھے، اور اسلام جن لوگوں نے قبول کیا اس کے لیے جو جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، یہ انہی کا حصہ ہے میرے دوستو، اور انہی کا صدقہ ہے جو آج ہم مسلمان۔ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے ہم بتا نہیں سکتے۔ انہی صحابہ کرام میں بہت عظیم اور مشہور صحابی، وہ خوش قسمت افراد جو ابتدا ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، ان میں ایک مشہور اور اہم نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان آپ کو سناؤں کہ دیکھو کیسے لوگ مسلمانوں نے، ان صحابہ نے کیسے اسلام کی خدمت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے جندب بن جنادہ، لیکن جندب بن جنادہ نام اگر آپ اہل علم کے سامنے بھی کہیں تو پوچھیں گے یہ کون سے صحابی، لیکن ابو ذر غفاری کہہ دو تو سب جان جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قریبی صحابی، بڑے محبوب صحابی، اور واقعی یہ بڑے عزتدار، زاہد، پارسا، متقی، پرہیزگار، قلندرانہ مزاج کے، صوفیانہ مزاج کے یہ صحابی تھے۔ ان کی زندگی کا حال یہ تھا کہ یہ قبیلہ بنو غفار کے تھے۔ قبیلہ بنو غفار یہ مدینے اور بدر کے بیچ میں رہنے والے تھے۔ ان کا آبائی پیشہ تھا ڈاکہ زنی۔ ان کا قافلہ ایسی جگہ تھا کہ ملک شام سے مکہ اور مکہ سے ملک شام جانے کا جو شاہراہ تھی اس زمانے میں، اس شاہراہ کے قریب یہ لوگ رہتے تھے، اور یہ جس کو چاہتے تھے، جس قافلے کو چاہتے تھے، شب خون مار کے لوٹ مار کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لٹیرے قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دینا چاہتا ہے تو وہ کیچڑ میں گلاب کھلا دیتا ہے۔
कीचड़ में कमल खिल जाता है। वो चाहता है तो शैतान के घर में वली पैदा कर देता है। ये उसकी कुदरत है, उसकी एक शान है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। वो मुर्दों से जिंदों को निकाल देता है, जिंदों से मुर्दों को निकाल देता है। ये उसकी शान है। ईमानदारों के घर कोई पापी बेईमान पैदा कर देता है और बेईमानों के ख़ानदान में कोई ईमान वाला अल्लाह का वली पैदा हो जाता है। अल्लाह की शान, उसकी कुदरत। उसी डाकू और रहजनी करने वाले कबीले ग़िफ़ार में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी यानी जुंदब बिन जुनादा पैदा हुए। इब्तिदा में चाहे जैसे रहे हो, लेकिन 18-20 साल की उम्र होते होते अल्लाह ने उनकी काया पलट दी। उनके अंदर ऐसा इनकलाब आया कि वह उसी ज़माने में बुतों को पूजा छोड़ चुके थे, बुत पूजना छोड़ चुके थे, डाका जनी के करीब भी नहीं गए, गुनाह के करीब नहीं जाते थे। यहाँ तक कि वो खुद कहते हैं कि मैं इस्लाम कबूल करने से 3 साल पहले से मैं नमाज पढ़ने लगा था। लोगों ने कहा कि 3 साल पहले से आप नमाज कैसे पढ़ते थे? कहने लगे कि मेरे ज़हन, फिक्र और अक्ल ने कह दिया था कि ये बुत वगैरह की पूजा ये बिल्कुल गलत है। कुछ दीन इब्राहिमी का तसव्वुर जहन में था, बड़े बूढ़ों का सुना हुआ। उसी तसव्वुर की बुनियाद पे मैं अपने तौर पे इबादत करता था कि कायनात का कोई एक पैदा करने वाला है, कोई एक है जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। बोले आप नमाज कैसे पढ़ते थे? बोले बस मैं पाक साफ रहता था, तहारत वगैरह के एहतमाम करता था, अल्लाह जिधर मुंह कर देता था उधर ही मुंह करके खड़ा हो जाता। खास वो नमाज के अरकान जो आज है ये तो नहीं करता था, लेकिन तसव्वुर में यही कायम करता था कि कोई एक है खालिक और मालिक, हम सब उसी के बंदे हैं। बस उसकी खालिकियत, मालिकियत, उसकी तौहीद और उसकी राज़िकियत पर गौर व फिक्र करता रहता था। और यूँ इस्लाम कबूल करने के 3 साल पहले तक जहाँ अल्लाह मुँह कर देता था वहीं मुँह करके मैं अल्लाह ताला को याद कर लिया करता था। यहाँ तक कि उनके अपने ख़ानदान में भी घर वालों और कबीले वालों से इनका हो गया झगड़ा। उन लोगों ने भी उसको वहाँ से भगा दिया कि ये तू कैसा दीन के कैसी बात करता है, तू ऐसा है, तू वैसा है। ये चले गए, कुछ ननिहाल में गए, कहीं और कुर्ब जवार में कहीं रहे। उन्हीं दिनों चूँकि इनका मकान या इनकी रिहाइश उस रास्ते पर थी जो मक्के और यमन और मक्के से मुल्क शाम जाती, शाम से मक्के और यमन जाती, उसी शाहराह के करीब बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती। उन्हीं लोगों में किसी से सुना कि मक्के में मोहम्मद नाम के एक शख्स आए हैं जो अपने आप को नबी बताते हैं और जो बुतों की बुराई करते हैं। इनके दिल में बात आई कि हो ना हो, ये वो शख्स होंगे जो यकीनन अल्लाह के मकबूल बंदे होंगे। ये सोचकर पहले अपने भाई उनैस से कहा कि तुम जाओ मक्के जाके होशियारी के साथ ज़रा खबर निकाल के लाओ कि क्या वाकई कोई ऐसी ज़ात ज़ाहिर हुई है जो अल्लाह के नबी है, पैगंबर है। तो इनके भाई उनैस गए, चंद दिन वहाँ रहे, खामोशी से सुनगुन लेते रहे, वापस आए और बताया कि हाँ मैंने मुलाकात की, बड़े अच्छे आदमी लगे, बात उनकी बड़ी प्यारी है, बुतों की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ये खुदा की इबादत करो, झूठ मत बोलो, अच्छे काम का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपने भाई उनैस से पूछा कि मक्के वाले उनके बारे में क्या कहते हैं? कहा मक्के वाले तो उनको कहते हैं कि वो साहिर है, वो पागल है, वो मजनून है, कोई कहता है कि शायर है। तो हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि मेरे समझ में बात आ गई कि ये भाई अभी सही खबर लाए, इत्मीनान के लिए, तलाश के लिए, हक़ की तलाश में मक्के चला। कुछ सामान सफ़र बांधा, खाने पीने का कुछ सामान लिया, एक डंडा लिया, पैदल चला, सवारी दी थी। आप सोचे कहाँ, बद्र से भी पहले मदीने के करीब, मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300-350 किलोमीटर होगा। पैदल उस ज़माने में अकेले मक्के आए।
کہتے ہیں میں مکے آ بھی گیا، مجھ کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، آنے کی تھی نہیں، کئی رہا، میرا سامان سفر بھی ختم ہو گیا۔ اب میری غیرت یہ نہیں گوارا کرتی تھی کہ کسی سے کھانا مانگوں۔ کہتے ہیں اس دوران مجھ کو بھوک لگتی تھی تو میں زمزم پیتا تھا، پیاس لگتی تھی تو زمزم پیتا تھا، اور کچھ تھا ہی نہیں۔ رات میں اپنا بستر بچھاتا تھا، حرم میں ہی سو جاتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ چند دنوں دن رات زمزم پی پی کر میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میرے پیٹ میں چربی چڑھ گئی، ایسے پیٹ پکڑ کے کہتے تھے۔ یعنی زمزم کی خاصیت، زمزم کی برکت یہ تھی کہ نہ میرے بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، نہ کوئی کمزوری، خوب طاقتور ہو گیا۔ کہتے ہیں لیکن کئی دن اسی طرح رہا اور کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہ پڑے کہ کس سے پوچھوں، میں جانتا بھی نہیں تھا کہ محمد ابن عبداللہ کون ہے، میرا سامنا بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ایک دن میں حرم شریف میں رات میں بستر بچھا رہا تھا تو ایک نوجوان کا گزر ہوا جو حسین و جمیل تھے اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، کانوں تک ان کے بال۔ انہوں نے مجھ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے غریب الوطن، تم پردیسی نظر آتے ہو۔ میں نے کہا ہاں پردیسی ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا قبیلہ بنو غفار سے۔ کہا بھوکے بھی ہوں گے؟ کہا ہاں کئی دن سے کھایا بھی نہیں۔ تو بولے میرے ساتھ چلو۔ وہ ساتھ لے گئے کچھ دور اپنے گھر۔ انہوں نے مجھ کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے کہ میں بستر لگا دیتا ہوں، یہیں سو جاؤ۔ میں انہی کے مکان پہ سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے اپنا بستر لپیٹا اور نکل کے پھر حرم میں آ گیا۔ پھر دن بھر یہی رہا۔ رات ہوئی، کوئی کھانا ہونا تو کھایا نہیں تھا، بستر لگایا۔ وہی نوجوان بچہ پھر گزرا۔ اس نے کہا کہ ارے آج پھر تم اپنی منزل پہ نہیں پہنچے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا چلو میرے ساتھ۔ وہ لے گئے اپنے گھر، کھانا کھلایا، بستر لگایا، سلا دیا۔ صبح ہوئی میں پھر چلا آیا۔ تیسرے دن پھر اس بچے کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک